یہ ملک ترقی کرے، یہ قوم ترقی کرے اور ہمارے اندر امن ہو، آشتی ہو. یہ پیغام ہے میلاد کا. یاد رکھیے گا میلاد ہی کی برکت تھی کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. میلاد کی برکت تھی اس لیے کہ مسلمانان بر صغیر جس جذبے سے اٹھے ہیں اس جذبے کے ایک ایک رگ و پے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی. یہی علامہ اقبال نے قوم مسلم کو یہی جذبہ دے کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی جذبے نے ملک بنا دیا تھا. یہی میلاد کا پیغام تھا اور یہی جذبہ عام ہوگا تو یہ ملک قائم و دائم رہے گا. اسی جذبے کے تحت یہ دنیا کا نظام قائم رہنا چاہیے اور یہ ملک قائم رہنا چاہیے اور مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ میلاد کا پیغام ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، میلاد کا پیغام یہ ہے آج خاص طور پہ اس عنوان سے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے رسول کے دین کو سامنے بیریئر لگائے جا رہے ہیں، اس کے اللہ کے دین کو روکا جا رہا ہے. میلاد والوں کو اب یہ ایجنڈا لے کے چلنا ہے. اس میلاد میں آج یوم احتجاج ہے. یہ اسمبلی جو آج بنی ہوئی، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے اتنے مقدس و محترم ہیں کہ دین کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیں اور ہم خاموش رہیں اور وہ بل منظور ہو وہاں کہ جو 1500 سال تک آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو روکے کہ مسلمان نہ ہونا. آج یہ چے پدی اور چے پدی کے شوربے ہمارے حکمران، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چند ووٹوں پر، چند لوگوں کے ووٹوں اور حمایتوں پر اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد آج بل منظور کرتے ہیں کہ 18 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے 18 سال کی عمر تک؟ اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا 18 سال کے بعد تو وہ اپنے 20-21 دن تک اپنے دین کو چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا. یہ کس پہ قدغن لگا رہے ہو؟ امتناع اسلام کے بل پیش کرتے ہو. یہ رسول اللہ کا دن بتا رہا ہے، میلاد کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ. یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر چھپا ہوا جذبہ، جس دن اس کو تحریک مل گئی اور جس دن یہ جذبہ کسی جگہ فوکس کر گیا تو پھر آپ کی یہ بدعقیدگیاں قائم نہیں رہیں گی. یہ بل بھگ سے اڑ جائیں گے اور آپ پھر اس تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن آتا ہے، خدا را اسمبلی، صوبائی اسمبلی سندھ کو چاہیے کہ غور کرے اور یہ بل واپس لے، اور اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جتنے لوگوں نے اس بل پہ دستخط کیے ہیں ان کی اپنی حیثیت کا جائزہ لے، ان کی حیثیت کا کہ وہ قانونی طور پہ اس بات کے قابل رہے کہ نہیں کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ سکیں، اپنے پروفائل پہ بیٹھ سکیں. وہ اس قابل نہیں رہتے آئینی و قانونی طور پہ اور دینی نقطۂ نظر سے کہ اسلام کے خلاف ایسا بل منظور کریں. یہ اس امت کی توہین ہے، اس ملک کی توہین ہے، یہ اس آئین کی توہین ہے اور یہ اس قوم کی تذلیل ہے. لہذا اس قسم کے بلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہیے